ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے۔ آپ کا بھی عالم ہے کہ نہیں؟ تمنا ہے یقیناً ہر ایک کی تمنا یہی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو محفل میں رنگ ڈالنے کے لیے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھائے جائے تو محفل میں ذوق ڈالنے کے لیے، ذوق پیدا کرنے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، ورنہ یہاں جتنے بھی آتے ہیں تقریباً ہوتے اپنے اگرچہ شرم پڑھ نہیں سکتے، پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے حضور کے ذکر میں شرم، جس نے کی شرم اس کے بھوٹے کرم، اس میں شرم نہیں کرتے۔ لہذا اگر اپنی خواہش کا اظہار کر دے میرے ساتھ مل کے تو بڑی نوازش ہوگی اور انشاءاللہ محفل میں رنگ بھی آئے گا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے، تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں ہی ہو۔ دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جہاں اللہ والی ہے۔ مرنا تو ہے ہی نا، تو کیوں نہ مدینے میں مرنے کی دعا کرو، اور یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے میں مرنے کی خواہش کرو، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اسی شفاعت کروں گا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی تو ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، ساتھ صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، پھر اہل بقیع ہوں گے۔ تو ان معنوں میں قیامت کے دن حضور کے ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کرے مدینے میں موت مل جائے ایمان و عمل کے ساتھ۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو، میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو، میری روح ہو، جس
وقت نکیرین میری قبر میں آئے. یہ ہم سے بڑے کہتے ہیں نا کہ اپنی عادت بناؤ درود پاک پڑھنے کی، ہمیشہ درود پاک. یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصل آباد میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، کوما میں تھا کافی عرصے سے، لیکن تھا وہ عاشق رسول اللہ، داڑھی ماشاءاللہ، اور یقین جانیے وہ کوما میں تھا. میں خود گیا اس ملاقات کے لیے، اب اس کا انتقال ہو گیا. تو تسبیح جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ یوں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ یوں بڑے ہوتے تھے اور یوں ہوتے، اور اس کے ہاتھ اس قدر ہی ہوتے تھے کہ اس کی جلد جو ہے نا وہ جلد وہ چھل چکی تھی اور یہاں پٹی کی گئی تھی، پھر بھی ان کے ہاتھ چلتے تھے. عادت ایسی ہو گئی، کوما میں بھی ہے تو یوں چل رہا ہے. تو اپنی عادت بناؤ، ہر وقت حضور کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت یہی اسی میں رہو. تو کیا ہوگا؟ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. اس وقت میرے لب پہ سجی نعت آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. میدان محشر نفسی نفسی کا عالم، ایسے میں کسی کو ایک چٹھی مل جائے، وہ چٹھی ملے دست شہ بطحا سے، اس پہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں بندہ ہمارا. تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے کہ نہیں؟ حضور کے دست کرم سے کسی کو یہ پروانہ مل جائے کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہمارا، یہ چٹھی جا دکھا جنت میں جائے داخل. پھر کیا چاہیے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر لے کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اسی چٹھی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش. دست شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دست شہ بطحا سے چٹھی